السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ ابھی ایک بات اور ہے صاحب، جی کہ جو بڑے مجمع میں رسی ڈال کر یا رومال ڈال کر بیعت کرتے ہیں، جی جی جبکہ پیر مرید کی شکل جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، نام جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اور مریدوں میں سے سمجھو 10% جو مرید ہوتے وہ پیر کو دیکھ پاتے ہیں۔ ابھی تو سمجھو یوٹیوب ہے وغیرہ وغیرہ ہے، اس پہ سے وہ دیکھ کر پیر کو جانتے ہیں، لیکن پیر مرید کو جانتا نہیں۔ جی جی اب یہ بیعت کیسی ہے اور انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی، اصل میں سورہ فتح کی بیعت کے حوالے سے اللہ نے بیعت کی جتنی شرطیں بیان کی ہے، بیعت کی جتنی شرطیں رکھی ہے ہاں جی، بیعت ہونے کے لیے، ہاں، وہ تمام شرطوں سے باہر ہے یہ عمل، تمام شرطوں سے باہر ہے یہ عمل۔ جب اللہ کی ہی شرط جب مکمل جب نہ ہوگی تو بیعت کیسے مکمل ہوگی؟ مجھے بتائیں۔ اللہ کی شرط ہی جب مکمل جب نہیں ہو سکتی ہے تو بیعت کہاں سے مکمل ہوگی؟ اللہ کیسے قبول کرے گا اسے؟ مرید کا ہونا آشنا ہونے کی بنا پر ہے، نہ آشنائی کی بنا پر نہیں، اور روبرو ہے، اور اتنی قربت ہو کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکو۔ سمجھ رہے جناب؟ ہاں جی صاحب، اسی لیے تو پوچھے۔ اور پورے ہوش و حواس میں مرید مرشد سے رابطہ رکھے اور مرشد مرید سے رابطہ کرے، اور اس بنا پر پھر بیعت ہو۔ تو صاحب یہ تو شرائط کے باہر ہے نا، باہر ہے، یہ بیعت ہونے کا سوال ہی نہیں آتا۔ یہ پروپیگنڈا بولا جاتا ہے، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ پروپیگنڈا۔ ہاں، پروپیگنڈا ہے یہ بیعت کے نام پر، اور بیعت کی بے حرمتی ہے یہ، اللہ اکبر۔ عظمت کو پائمال کرنا ہے وہ، اور یوں کہوں کہ طریقت کے اس نظام کو ختم کرنا ہے یہ مشن، بہت بڑی اور گہری سازش ہے۔ یعنی اہل تصوف کے خلاف بہت گہری سازش ہے، اور امت کو، بھولی بھالی امت کو بہکایا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے، تاکہ سچے خانقاہی فقراء کرام سے لوگ وابستہ نہ ہو سکے۔ اگر ان سے وابستہ ہو گئے کبھی تو ہم مدرسے اور مسجد والوں کے چہرے پلٹ جائیں گے، سارا بھید کھل جائے گا، یہ آشنا ہو جائے گا ہم سے، پھر کبھی بھی یہ ہمارے جال میں پھنسے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی تو امت کے ساتھ کھیلنا ہو گیا صاحب، کھلواڑ ہو گیا میرے بھائی، کھلواڑ ہو گیا، کھلواڑ ہوا ہے، بربادی ہے امت کی۔ میں نے 20 سال پہلے سے اس کا مخالفت کرتے آیا ہوں، 20 سال پہلے سے، یعنی مرید پیر کو پہچان رہا نہیں اور پیر مرید کو پہچانتا نہیں۔ 20 سال پہلے سے سرکار میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں صوفی صاحب۔ اچھا، بڑی زور سے آواز اٹھائی اس کی تو میں نے ہر جگہ، کرناٹک میں، مدراس میں، جہاں جہاں گیا، میں اڑیسہ گیا، وہاں گیا، آندھرا پردیش گیا، ہر طرف اس کی مخالفت کی، مراٹھواڑے میں، اس میں۔ مولا حفاظت فرمائے، مولا حفاظت رکھے، سادہ دل بندوں کی حفاظت کرے اللہ۔ حفاظت کرے، کیونکہ میری نظر میں تو یہ ہے کہ بھائی مرید کی تربیت پیر پر کرنا واجب ہے، حقیقت ہے وہی ہے، حقیقت وہی ہے۔ اور اگر پیر مرید کی تربیت نہیں کر پا رہا تو وہ کیسی بیعت ہے پھر؟ یہ عالم کی صورت میں مرشد کے نام کا شیطان ہے یہ، جو اس سادہ دل بندے کے دل پر مہر لگا رہا ہے کہ یہ مرید ابلیس ہے،
ایسی بیعت ابلیس کی تابع جا رہی ہے. مولانا روم نے یہی تو فرمایا صاحب استغفر اللہ صاحب. کہ جو کسی پیر سچے کامل پیر کا مرشد کا مرید نہیں ہوتا وہ شیطان کا مرید ہوتا ہے. تو سرکار مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا بقول یہ سچ ہو رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کھلواڑ ہے یہ، طریقت کی فضا کو برباد کرنے والا عمل ہے یہ، بزرگوں کے طریقہ کار کو پائمال کرنے والا عمل ہے. کیونکہ اس کی وجہ ہے لوگ عشاق دلی سے اولیاء اکرام کے قریب جا رہے ہیں. کیا جا رہے ہیں؟ اس سے قریب جا رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں بچے، نوجوان بچے، اور وہاں جانے سے انہیں روک دیا جا رہا ہے. کیونکہ ان کی عقل کو ایک انجانی ڈور سے بھان کر کے محدود کر دیا جاتا ہے تاکہ تم شریعت میں لگے رہو اور قطعی تم حق کو نہ جان سکو. حق کو جاننا ہے. اور شریعت بھی کون سی شریعت؟ کون سی؟ شاہی شریعت. یہ شاہی شریعت نہیں ہے، یہ وہ شریعت ہے صاحب، اس کو شریعت مسلک کہتے ہیں. مسلکی شریعت ہے. اور مسلکی شریعت کے اندر بھی حال علماء کی شریعت ہے، شریعت علماء، ان کی اپنی زیادتی والی شریعت. ان کا مشن ہی یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہر محلے گلی میں مسجد اور مدرسے عام ہو جائے اور لوگ گھروں کے اندر مولوی اور ملاؤں کے محتاج بنے رہے. اللہ نبی کی کم، ان کی حکومت زیادہ ہے جناب. حق ہے نا. یہ اس دور کے تو اللہ پرست تو ہے ہی نہیں، یہ مسلک پرست ہے. یہ تو بہت ان کا مشن بہت گندا ہے اندر سے. بہت شرم. اور جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہیں اور قائم ہے، ایسے بندوں کو میرا سلام، میں ان کے لیے سر خرو ہوں، حق ہے، تسلیم حق ہوں. کیونکہ مجھ پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے نبھانا، اسے عمل کردار میں لانا فرض اور واجب ہے میرے لیے. اس لیے میں ایسے گزرنے والوں کے لیے بھی تعظیم سرخم ہے. کیا بات، حق. بات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی سب. یہی بات ہے کہ بھائی ہاں، اب ایک اس میں اہم اور ایک چیز ہے، جیسا ایک شیخ ہے، ایک پیر ہے، اس کے بہت سارے مرید ہیں، اور کچھ وجوہات سے اس پیر کی خلافت سلب کر لی گئی. وہ مریدوں کا کیا؟ وہ مریدوں نے کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ مرید ایسے ہے جیسے کسی ماں اور باپ کا بچے کا کھو جانا ہے. ہاں، بچے کا کھو جانا ہے. ہاں جی. مگر بچہ کئی اگر مقام پر پناہ بھی لے لیتا ہے بچاؤ کے لیے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کبھی اپنے ماں سے ملے گا نہیں، کبھی اپنے باپ سے ملے گا نہیں. وہ باہر جدا ہو کر بھی اسے ایک دن باپ کے پاس ہی لوٹنا ہوتا ہے. اور وہی حق بھی ہے. تو اس صورت میں وہ مرشد ایک کام کرے. کیا کرے؟ اس صورت میں مرشد ایک کام کرے صاحب. وہ کیا کام کرے معلوم آپ کو؟ کیا کام کرے؟ فرمائیے صاحب. وہ پہلے تو ان بچوں کو تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ اور نبی کے سپرد کر دے. ایسا مرشد. اچھا. تنہائی میں بیٹھ کر کے سچے دل سے. ہاں جی. کہ میرے بعد میں نے اے مولا تیرے اور تیرے رسول کے تابع اسے دیا تھا، تیرے اور تیرے رسول کے تابع اسے دیا تھا، اس لیے تیری ملکیت ہوئی نا. Okay. تو اس دن سے اب تک اور جب تک ان کی حیات ہے تب تک یہ میری جانب سے سونپی ہوئی امانت ہے تیرے لیے.
کیا بات ہے. اس پر یہ فصل میں نے اگائی تھی، بیج میں نے بویا تھا، اور مولا تیری سپرد کیا تھا، تو یہ میری امانت ہے، تو اسے سچا اور ثابت اور صادق رکھنا، اب تیری نگہبانی ہے، اور جہاں سے تو چاہتا ہے مجھے اختیار عطا کر واپس، تاکہ اسی اختیار سے پھر میں ان کے آگے کی رہبری کروں بچوں کی. اب ہمارے ہی ایک دوست ہے جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، جی 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 لیکن وہ جس شیخ سے ملتے ہیں اس میں عیب بھی نکالتے ہیں. جو بھی شیخ سے ملتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ عیب ان کو ظاہر ہو ہی جاتا ہے، نظر آ ہی جاتا ہے. یہ مسئلہ ذرا الگ ہو گیا، وہ مسئلے سے یہ مسئلہ بہت الگ ہے، ہاں جی. بہت الگ ہے صاحب. تو یاد رکھنا، جو ہر کسی میں عیب نکالے ہاں. وہ کسی مرشد کا نہیں ہو سکتا، نہ وہ خدا کا ہو سکتا نہ رسول کا ہو سکتا. کیونکہ یاد رکھنا، بیعت سے پہلے توبہ ہے، بیعت کے بعد توبہ نہیں ہے. بیعت سے پہلے تو پہلے توبہ ہے، بیعت کے بعد توبہ نہیں ہے. تو سب سے بڑی توبہ یہی ہے، انسان دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں گناہ کبیرہ اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، وہ خالق کی کائنات میں، خالق کے بنائے ہوئے نمونے کے اندر عیب پوشی کرے، ارے عیب درازی کرے، عیب گوئی کرے. عیب گوئی کرنا ہی میری نظر میں اور اولیاء اللہ کی نظر میں، مومنین کی نگاہ میں، عیب گوئی کرنا رسول کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. تو پہلے وہ کامل توبہ کرے، اس کے اوپر کیا کرے؟ کامل توبہ کرو. کیونکہ جب تک وہ کامل توبہ نہیں کرتا، قسم خدا کی وہ ادنا سے ادنا مرشد ہو جسے کچھ نہیں سمجھتا ہو، کوئی علم نہیں اس کے بعد، اس کی بھی بیعت کرنے کا لائق کا نہیں ہے. یہ اصول صاحب، توبہ کامل ہو پہلے، کیا بات ہے، عیب گوئی کے اوپر. کیا بات ہے صاحب. کیونکہ اس کا عیب گوئی کرنے والا عمل کسی بھی مرشد کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور وہ فنائے مرشد تک نہیں پہنچ سکتا پھر. اور جب تک فنائے مرشد تک نہیں پہنچے گا تو کیسے مرشد سے کچھ پا سکتا ہے؟ راز نیاز اسرار. اصل میں وہ بندہ اپنی ہستی میں آپ خود پہلے تو اپنی عقل کا مرید ہو چکا ہے. ایسے لوگ خود سے نہیں چلتے، اس کی عقل اس کو چلاتی ہے. اور صاحب ہدایت بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ عقل نہیں چلاتی ان کو دل چلاتا ہے. کیا بات. اس کو عقل چلا رہی ہے. جب تک وہ عقل اس کو چلاتے رہے گی، وہ عقل کا مرید رہے گا، اور عقل کے مرید ہونے کی صورت میں وہ کسی سچے اور اچھے پیر کا مرید نہیں بن سکتا. مشکل ہے، ناممکن ہے، ضابطہ اصول کے خلاف ہے یہ. ابھی ایک اور چیز ہے، ایک شیخ ہے جس کا بہت بڑا دربار ہے اور بہت سارے مریدین سلسلہ ایک دم پھیل چکا. ہاں جی. لیکن بعد میں یہ پتا چلے کہ یہ پیر ہی جعلی ہے، نہ اس کا شجرہ مکمل ہے، نہ یہ حقیقت سے وابستہ ہے. تو اس موقع پر مرید کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا جو کچھ بھی انجانے پن میں گزرا وقت، اس نے بہتری جان کے گیا تھا، وہ مرید جو گیا تھا ہاں جی. وہ تو حق جان کے گیا تھا. ہاں جی. اس لیے اس کا جو کچھ بھی وقت گزرا اس کا بدلہ اسے اللہ دے گا. اچھا. اور اس کا تمام وقت عبادت میں شمار ہے. اچھا. کیونکہ وہ گنہگار نہیں ہے. اس کو اگر یہ علم ہوتا کبھی تو قطعی وہ غلطی نہ کرتا. وہ کام اس سے انجانے میں ہوا ہے نا. ہاں جی. مگر اس کی نیت تو نیک تھی، نیت نیک تھی، اس کی اس لیے محبت وہ جو وقت گزرا، وہ جو وقت گزر گیا جانے سے پہلے،
وہ عبادت میں شمار ہوگا، اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ اچھا، دوسرا، اب جان گیا ہے تو تحقیق کرے، تلاش کرے مرشد کو، تلاش حق میں نکل جائے، تلاش مرشد میں نکل جائے۔ مطلب وہ اس کو نیا پھر، جی جی، اسے بیعت دوڑانی پڑے گی۔ مطلب پہلے کی بیعت ہوئی نہیں وہ؟ ہاں، وہ تو خارجی بیعت کے اندر گیا ہی نہیں، داخل ہی نہیں۔ فرضی تھی وہ، جھوٹی، فرضی کو بولے تھے جھوٹی۔ ہاں جھوٹی بات، بہت مشکل کام ہے صاحب۔ تو وہ جھوٹ اس کی طرف سے نہیں ہے نا، مرشد کی طرف سے ہے نا، ہاں، اس لیے اس کا جو وقت گزرا وہ عبادت میں ہے، مرشد خسارے میں ہے۔ ہاں مرشد تو خسارے کی یہ تو، ہاں، اور مرید بخشش میں ہے۔ دیکھو آپ اس کی بخشش کی ضامن اللہ اور رسول کی ہے، ان کے وجہ سے جڑا تھا نا، اس لیے اس کی بخشش کی ضامن اللہ اور رسول ہے۔ کیا بات ہے۔ مگر اب جان گیا ہے تو وہ مرشد تلاش کرے، اس پر فرض ہو گیا۔ چلیے صاحب، یہ اتنا بہت خوب، میں سمجھتا ہوں بہت خوب بات ہے، یہ کافی جو ہے اشارات کافی تھے تمہارے بہت سوالوں کے کافی، ساتھ بہت ساتھ میں، کافی، بہت کافی، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اور یہیں تک میں اپنی بات کو مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں جی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت پریشان کیا صاحب آپ کو۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے۔ شکریہ صاحب۔